اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس ذات واحد کے لیے جو بولیں تو سنتا ہے اور نہ بولیں تو جانتا ہے، اور بے شمار درود و سلام ہوں محمد و آل محمد پر، جن کے طفیل اللہ رب العزت جل شانہ تمام مخلوقات عالمین پر مہربان ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، السلام علیکم۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے علم نجوم۔ اللہ پاک قرآن کریم کی سورہ آل عمران میں فرماتا ہے، بے شک آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں اور رات اور دن کے بدلنے میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ یہ آیت واضح کرتی ہے کہ کائنات کی تخلیق میں غور و فکر کرنا عقل مندوں کے لیے اللہ کی نشانیاں ہیں۔ اللہ پاک نے اپنے پاک کلام قرآن مجید میں سورہ نجم، سورہ فرقان، سورہ یونس، سورۃ الاسراء، سورہ رحمان، سورہ لقمان، سورہ رعد، سورہ ابراہیم، سورہ بقرہ، سورہ صافات، سورہ کاف، سورہ زاریات، سورہ الغاشیہ، سورۃ الملک، سورہ واقعہ سمیت کئی مقامات پر ستاروں، سیاروں، کہکشاؤں اور مختلف فلکی اجسام کی تخلیق کی معلومات اور ان پر غور و فکر کرنے کی دعوت دی ہے۔ عقل کی قوتوں میں سے اس قوت سے جو سوچ، سمجھ اور فہم و ادراک سے متعلق ہے، صحیح یا غلط سوچنے اور فیصلہ کرنے کی وجہ کیا ہے؟ کیا کوئی ایسی قوت ہے جو ہمارے ذہن کو کنٹرول کرتی ہے؟ انسان لاشعوری طور پر فیصلہ اپنی سمجھ کے مطابق کرتا چلا جاتا ہے، جبکہ جدید سائنس اس امر کی شاہد ہے کہ انسانی ذہن ہمہ وقت حالات لاشعوری میں بھی فضا کی کاسمک شعاؤں سے متاثر ہوتا رہتا ہے۔ یہ کاسمک شعاعیں سورج اور دوسرے ستاروں سے ہمیشہ خارج ہوتی رہتی ہیں اور ہماری زمین تک پہنچتی ہیں۔ یہ انسان کے حساس حصوں کو متاثر کرتی ہیں، لہٰذا یہ امر ہمیں مجبور کرتا ہے کہ ہم سیارگان کا گہری نظر سے مطالعہ کریں اور یہ جاننے کی کوشش کریں کہ ہماری زندگی کے مد و جزر، کامیابی و ناکامی کے ان کا کیا تعلق ہے۔ اس جہان میں جتنی بھی تبدیلیاں ہوتی ہیں، ان سب کا سیارگان کی طرف مخصوص طباع اور ان کی حرکات سے قریبی تعلق ہے۔ تمام زمینی مخلوقات سیاروں کی تاثیرات کے تابع ہے۔ دن رات کا بدلنا، موسموں کا بدلنا، سالوں کا بدلنا، مہینوں اور تاریخوں کا شمار، چاند گرہن، سورج گرہن، سمندر کے مد و جزر، سمتوں کی معلومات، فضا اور خلا کے تجربات، سب سیاروں سے کے ٹرانزٹس پر منحصر ہیں۔ یہاں تک کہ دنوں کے نام بھی سیاروں پر رکھے گئے۔ آپ کی گھڑی کا وقت سیاروں کی حرکت پر منحصر ہے، اور سال کے 365 دن بھی علم فلکیات کی بدولت متعین ہوئے ہیں۔ تو کیسے ممکن ہوگا کہ ان سیاروں کے اثرات زمین اور اہل زمین پر نہ پڑیں؟ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو ایک خاص دن، خاص تاریخ اور خاص علاقے میں پیدا فرمایا، اور جس دن انسان پیدا ہوتا ہے، اس کی زندگی، اس کی موت، اس کی کامیابی، اس کی ناکامیاں، اس کی کمزوریاں اور اس کا رزق لکھ دیا جاتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ایک برج بھی منسوب کر دیا جاتا ہے، جس کے ذریعے پتہ چلتا ہے کہ وہ زندگی میں کیا کرے، کیا نہ کرے۔ جس طرح 12 مہینے ہوتے ہیں، اس طرح 12 برج بھی ہوتے ہیں۔ ہر تاریخ پیدائش کے پیچھے ایک ستارہ ہے، اور ہر ستارے کے پیچھے ایک مخصوص نشان ہے۔ اللہ پاک قرآن مجید کی سورہ بروج میں ارشاد فرماتا ہے، بے شک ہم نے آسمان میں برج بنائے
اور ہم نے ان کو دیکھنے والوں کے لیے مزین کر دیا۔ بروج برج کی جمع ہے جس کی معنی بلند عمارت اور محل ہے۔ ستارے کے مقام کو برج کہتے ہیں۔ آسمان کا 12واں حصہ جو رصدگاہوں سے دکھائی دیتا ہے اس کو برج کہتے ہیں۔ علماء ہیئت کہتے ہیں کہ آسمان 9 ہیں اور 7 آسمانوں میں سے ہر آسمان میں ایک سیارہ ہے۔ 7 سیارگان یہ ہیں: قمر، زحل، عطارد، شمس، مشتری، مریخ اور زہرہ۔ اور 8ویں آسمان میں وہ ستارے ہیں جو گردش نہیں کرتے اور ساکن ہیں، اور 9ویں آسمان کو وہ فلک اطلس کہتے ہیں، وہ سادہ ہے۔ 8ویں آسمان میں ستاروں کے اجتماع سے جو مختلف شکلیں بنتی ہیں وہ اسی 9ویں آسمان میں نظر آتی ہیں جن کو رصدگاہوں میں دیکھا جاتا ہے۔ کہتے ہیں یہ شکل شیر کی سی بنتی ہے، اسی کو برج اسد کہتے ہیں، اور کہیں ترازو کی سی شکل بنتی ہے، اس کو برج میزان کہتے ہیں، اور کہیں یہ شکل بچھو کی سی بنتی ہے، اس کو برج عقرب کہتے ہیں۔ کل 12 برج یہ ہیں: حمل، ثور، جوزہ، سرطان، اسد، سنبلہ، میزان، عقرب، قوس، جدی، دلو اور حوت۔ علم نجوم ہمارے نظام شمسی اور بروج کی حرکات اور حساب کو سمجھ کر زندگی گزارنے کا علم ہے۔ علم نجوم سیاروں کی تاثیرات یعنی صعد و نحوست اور آئندہ واقعات کی حسب گردش سیارگان پیشن گوئی بمعاملات تقدیر اور اچھے برے وقت کی خبر دینے کا علم ہے۔ علم نجوم ایک مکمل روحانی سائنس کا سچا مضمون ہے جس سے ہر سوال کا حساب لگایا جاتا ہے، نہ کہ یہ علم غیب ہے۔ لا علمی میں علم نجوم کو بے بنیاد علم کہنا نہ صرف غلط ہے بلکہ نظام فلکیات و سیارگان پر غور و فکر کرنے کی الہی دعوت کا انکار ہے۔